میری اپنی ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ، بہت زیادہ مجھ سے میرا تعلق اور ہمارے ساتھ بہت اٹیچڈ کنیکٹڈ تھی، اس کی شادی ہوئی، بہت اچھی بچی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، کوئی 1-1.5 سال کے بعد ویسے ہی ہماری ملاقات ہوئی، ہمارے گھر پہ آئی ہوئی تھی، ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، میں نے ویسی چند باتیں پوچھی تو وہ بہت پریشان تھی، اور اس نے خیر جب میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، تو اس نے کہا کچھ ایک آدھ بات اس کی ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی پرابلم ہے، تو مجھے لگا کہ وہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا یہ بتاؤ یہ جو تمہارا شوہر ہے اس سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے، ہمارے معاشرے کی بہت ساری لڑکیوں نے اپنی میرائٹل لائف اپنے شوہر کی وجہ سے خراب نہیں کی ہے، بلکہ ایک اور عورت کی وجہ سے خراب کی۔ میں نے ان سے پوچھا تم خوش کیوں نہیں لگ رہی، پرابلم کیا ہے؟ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس کو بہت پہلے سے دیکھا ہوا تھا، اور ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ خوش نہیں ہے۔ تو جب اس سے پوچھا تو پتہ لگا، اب جب فردر پوچھا وہ بتا نہیں رہی تھی، تو میں نے میرا ایک ریلیشن شپ ہے، میں نے کہا نہیں مجھے تو بتاؤ۔ تو پھر خیر اس نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ جو مطلب ان نٹ شل یہ ہے کہ وہ ساس کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا تھا کہ ساس یہ کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں، وہ کچن کے اندر یہ یوں ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ جس آدمی سے تمہاری شادی کی گئی تھی اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو بہت اچھا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو تمہاری شادی تمہاری ساس سے نہیں ہوئی تھی، تمہاری شادی اس آدمی سے ہوئی تھی۔ ساس اگر انریزنیبل ہے تو اس کو ایک امتحان کی صورت سمجھو، اس بات پہ شکر ادا کرو کہ شوہر ریزنیبل ہے، اگر شوہر انریزنیبل ہوتا تو کیا کر لیتی؟ تمہیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ ساس تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس کو خوش ہو جاؤ۔ لیکن یہ ہم اس لیول پہ ہوتے نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں چونکہ آپ کی امی میرا دل دکھاتی ہیں لہٰذا اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی۔ اور وہ آدمی معافیا مانگتا ہے، کہتا ہے بھائی خدا کے لیے وہ میری ماں ہیں، میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، میرے ابا ان کو نہیں سمجھا پائے، میرا باپ ان کو نہیں سمجھا سکتا، تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ میں نہیں سمجھا سکتا، مجھے معاف کر دو یار، خدا کے لیے مجھ سے کوئی اور چیز مانگ لو، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، میں نہیں جا رہی، چلو یہ لے لو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا، وہ میں کوئی بات نہیں کروں گی بس۔ اور وہ بات ہی نہیں کر رہی اس سے۔ اس غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ اس کی والدہ محترمہ اس کی بیوی کو فارگیو نہیں کر رہی، لیٹ گو نہیں کر رہی؟ اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ لیکن اس عورت کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان سے جا کے میری طرف سے لڑیں گے نہیں، آپ ان سے جا کے بات کریں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نہیں کر سکتا بات، مجھے معاف کر دو، لیکن میں بعض چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے جا کے آپ کا شوہر لڑائی کرے، آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ یہ مان رہا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے کوئی جملہ ایسا کہا جس سے تمہیں تکلیف ہوئی، میں مانتا ہوں کہ وہ کبھی ایسی بات بھی کر دیتی ہیں، لیکن چلو بوڑھی ہیں چھوڑ دو یار، ہمیں بھی کہہ دیتی ہیں۔ اچھا جب یہ بچی میرے پاس آئی اور میں اس طرح میں پورا واقعہ بتانے اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا، جو میں واقعات میں بتا رہا ہوں نا یہ ہماری لائف کا ڈائسیکشن ہے، ہماری سوسائٹی کا، جو میں آپ کو بہت ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اس آدمی سے تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں اس سے تو کوئی شکایت نہیں، ان کی بیوی ان کی اماں سے۔ پھر میں نے اس کو بات چیت شروع کی، پھر میں نے اس بچی سے میں نے تھوڑا بہت سمجھایا، لیکن اس بچی کو سمجھ میں نہیں، اس نے کہا نہیں یہ تو ان کی امی آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تو۔ میں نے کہا نہیں لیکن تمہاری اپنی زندگی، وہ ناراض ہو کے اپنے شوہر سے اپنی امی کے گھر آ گئی، حالانکہ شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے، شوہر کی امی سے مسئلہ ہے، لہٰذا ناراض ہو کے یہ بچی اپنے امی کے گھر پہ آ گئی ہے۔ سچویشن سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور اس بچی کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں کامن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس بچی کو میں پوچھ رہا ہوں اس لڑکے سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ بتاؤ، اس کا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی والدہ کے بہت سارے مسئلے ہیں، 20-25 مسئلے ہیں، ان کی وجہ سے یہ لڑکی ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئی ہے۔ اور اب میں نے پھر اس بچی سے کہا، یہ کچھ دن کے بعد کی بات ہے یہ ساری سچویشن، پھر میں نے اس بچی سے ایک سوال کیا، وہ سوال میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال اگر ہمارے سامنے رہے گا تو آپ اپنے ساس اور اپنے سسر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اور ان کو ٹالریٹ کرنے کے قابل رہیں گے، نہیں تو آپ اس قابل نہیں رہیں گے۔ وہ سوال کیا ہے جو میں نے اس بچی سے کیا، اور چونکہ وہ مجھے کچھ سمجھتی ہے تو اس نے میرے سوال کو سن لیا۔
وہ سوال یہ تھا جو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ بیٹا، بالکل ایمانداری سے اس بات کا جواب دینا اب جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ ناراض ہو کے گھر آ گئی تھی اپنی امی کے. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، جو جملہ یا جو بات تمہاری ساس نے تمہیں کہی، جو بھی جملہ جو تمہیں برا لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط نہیں کیا ہوگا، میں مان رہا ہوں انہوں نے غلط کیا، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، میں بالکل مان رہا ہوں انہوں نے غلط کیا ہوگا، ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے کہ جو جملہ تمہاری ساس نے تم سے بولا تھا، ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری امی نے کبھی بھی اس جیسے جملے یا اس سے زیادہ تکلیف دہ جملے کبھی بھی نہیں بولے؟ تو اس نے کہا وہ تو بہت بولے، ہم سب کی امیوں نے ہماری جس طرح خبر لے رکھی ہے وہ ٹھیک ٹھاک لے رکھی ہے، تم کوئی کام نہیں کرتی. مطلب اس کی، میں نے کہا انہوں نے جملہ کیا بولا، پر اس جو سب سے زیادہ تکلیف دہ جملہ ہے وہ جملہ مجھے بتاؤ. تو اس نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا یہ انہوں نے کہا ہے. اب میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے، تمہاری امی نے کبھی یہ جملہ تم سے بولا ہے کہ تمہارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا یا تم تو کوئی کام نہیں کر؟ پتہ لگا وہ تو روزانہ کہتی نہیں ہے جملہ، بچپن سے لے کے اب تک سنتی آ رہی ہیں. تو میں نے کہا اس کو تم فیل کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے جواب دیا وہ تو میری امی ہے. یہ اس جواب میں مسئلے کا حل موجود ہے، جب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا. اس نے کہا یہ تو میری امی ہے. میں نے کہا دیکھو اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ سے شیئر کرتا ہوں جس سے پرابلم سالو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کی تربیہ میں یہ بات کہی کہ تمہارے 4 والدین، 2 تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، جو تمہارے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، اور 2 وہ ہیں جو تمہارے اسپاؤس کے پیرنٹس ہیں. تو خدمت تو تم پر ان 2 کی فرض ہے جو تمہارے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، لیکن احترام تم پہ 4 کا فرض ہے. وہ جو جواب دینا اور الجھنا، بھائی اگر ہم صرف ایک اصول بنا لیں کہ جس لیول پر میرے پیرنٹس مجھ سے سخت بات کرتے تھے، کم از کم اتنی سخت بات تو اپنے ساس سسر کی میں فیل نہیں کروں گا. اگر ہم یہ طے کر لیں، آپ کہیں بھائی میری امی یا میرے ابو مجھے کہہ دیتے تھے یہ تو ہر وقت ضائع کرتی رہتی ہے، کیا تمہیں کبھی نہیں کہا؟ انہوں نے کہا وہ کہا. میں نے کہا اگر تمہارے سسر تم سے یہ جملہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو وقت ضائع کر رہی ہے، تو تم پاؤں پٹک کے فوراً اپنا سوٹ کیس نکال کے سارے کپڑے رکھ کے سیدھی پہنچ جاؤ گی اپنی امی کے گھر. تو تمہارے ابو بھی تو یہ جملہ کہتے تھے تمہیں، تمہاری اپنی امی بھی تو یہ جملہ کہتی تھی، کیا خیال؟ تو کم از کم اس لیول کا جو جملہ ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو جب یہ جملہ ساس سے سنو، ان سے کہو ارے واہ اس طرح کے جملے تو میں نے بچپن سے سنے، تو الحمدللہ اللہ کا آج شکر ادا کیا کہ میری امی ابو مجھے ایسے جملے کہتی رہتی نہیں جس کے نتیجے میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ اب مجھے یہ جملہ اثر نہیں کر رہا. الحمدللہ یا اللہ تیرا احسان. اگر میری امی اور میرے ابو نے مجھے پھول کی طرح رکھا ہوتا تو مجھے کتنا زیادہ فیل ہوتا. یہ تو کچھ سنے سے جملے ہیں جو بچپن سے سن رہی تھی. تو آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے.